السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 259 سے لے کر 262 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا اشارہ حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ذلهم ما أنفقوا منا ولا ذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم. ترجمہ: اور عرض کی ابراہیم نے، اے رب میرے، مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. فرمایا تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑے. اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. ان کی کہاوت، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. دوستو، اب اس کی جو جہاں سے کل سے شروع کر رکھی تھی تفسیر، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا 100 سال تک، اور پھر ان کو جب زندگی دی تو وہ آدھا واقعہ ہم نے پڑھا تھا. آدھا واقعہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے. سر اقدس اور ریش مبارک کے بال سفید تھے. عمر وہی 40 سال کی تھی. کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا. اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے. ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے. وہ نابینا ہو گئی تھی. وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا. آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں. اور عزیر کہاں؟ انہیں مفقود ہوئے 100 برس گزر گئے. یہ کہہ کر خوب روئی. آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں. اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس
مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجیے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں آپ نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہوئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ، خدا کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت ہو گئی۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ دوستو یہاں اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے اوپر اور قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دوستو تو آپ سے یہ استدعا ہے کہ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں کہ اس طرح کا قرآن پاک کا ایک ایسا مقدس میسج چل رہا ہے، ایک پروگرام چل رہا ہے۔ اس سے آپ کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے، آپ کی ترغیب دینے سے کوئی ایک کلمہ گو بھی اگر صراط مستقیم پر آ گیا، کسی نے ہدایت پکڑ لی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کا بھی اور میرا بھی مقصد جو ہے وہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور دن قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ ہم دوستوں کے لیے میں دعا گو رہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے۔ اگر آپ میں کوئی بیمار ہے جو میرے معزز ناظرین ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی طور پہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔